بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کمراٹ سے کالام تک اس سفر کا نام ہے، جس میں مختلف منزلیں ہیں، اور اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں۔ بہت ہی خوبصورت منظر ہے بیک گراؤنڈ میں، لیکن میرا خیال ہے کہ تیز دھوپ کی وجہ سے اور اس سستے موبائل کی وجہ سے وہ منظر مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں گے بعد میں کہ یہ نظر آتا ہے کہ نہیں۔ یہ ہے باڈگوئی ٹاپ سے اتروڑ کالام کی طرف جانے والا راستہ۔ یہ اترائی شروع ہو گئی ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو آج کی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، میں آپ کو کل کی باتیں بتا رہا ہوں کہ کل کیسا گزرا ہمارا دن۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جنگل میں جھونپڑی، رازچ سر جوڑ کچھ جونگڑ پزنگل کے جنگل میں، یہ منگل جو آپ دیکھ رہے ہیں عمارت، یہ ہے فارسٹ گیسٹ ہاؤس، اور یہ وہ عمارت ہے جہاں پہ ہم نے اپنی زندگی کی دو بہترین راتیں گزاری ہیں، دو بہترین دن گزارے۔ بہت مزہ آیا یہاں پہ قیام کرنے کا۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ دو بہترین راتیں، تو اس منظر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رات ہماری کتنی بہترین تھی۔ یہاں پہ جگہ جگہ جہاں پہ عمارتیں ہیں، وہاں پہ اس طرح کیمپ فائر کے لیے یعنی جگہ بھی بنائی گئی ہے، لکڑیوں کی کوئی کمی بھی نہیں ہے، اور یہ جنگل لوگوں کو خود لکڑی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کنجوسی کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ ہم جنگلوں کی کٹائی میں تو کافی کچھ ہم نے لرننگ کی ہے، سیکھ لیا ہے، لیکن جنگلوں کی بحالی اور مزید درختوں کے لگانے کا ابھی کچھ صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ بہرحال صبح 7:30 بجے ہم اس ریسٹ ہاؤس سے چل پڑے باڈگوئی ٹاپ کی طرف۔ مقامی ماہرین کے مطابق باڈگوئی ٹاپ تک راستہ جو ہے وہ تھا 2 گھنٹے، اور ہم پھر پہنچے 7.5 گھنٹے میں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مقامی ماہرین غلط کہہ رہے تھے یا وہ جھوٹ بول رہے تھے، بلکہ ان کی اپنی رفتار ہوتی ہے، ان کا اپنا سٹیمنا ہوتا ہے، اور ہمارا اپنا۔ یہ جو ٹریک ہے نا، راستہ جو بنا ہوا ہے، تو راستہ تو پہاڑ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، پہاڑ کے دامن میں، پہاڑ کے گود میں، کبھی اندر جاتا ہے کبھی باہر آتا ہے، اور ہم نے نیچے گھاٹی میں سفر کیا، تو اس کی وجہ سے ہمیں بچت ہوئی۔ تل سے باڈگوئی ٹاپ جو ہے نا، وہ ہوگا 25 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر ہوگا۔ اینی وے 5 کلومیٹر سے اتنا فرق نہیں پڑتا۔ تو جب ہم ریسٹ ہاؤس سے چل پڑے آگے، یہ دیکھیں اتنا خوبصورت راستہ ہے، اور بہت ٹھنڈا ماحول ہے، اور صبح اتنی مطلب کہ سردی تھی کہ ہم نے نہانا جو ہے نا وہ سکپ کر دیا۔ اور پھر جب ہم چند کلومیٹر چلے تو ایک بہت ہی خوبصورت مقام پہ ہم پہنچ گئے۔ یہ ایک پڑھے لکھے نوجوان نے اس جنت ارضی میں یہ چند ہٹس بنائے ہیں، اور اس میں فیملی کے ٹھہرنے کا انتظام بھی ہے، صاف ستھرا واش روم بھی ہے۔ آج کا سفر مشکل تو اتنا تھا، چڑھائی تھی کہ میری تو بالکل بس ہو گئی تھی، اور بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ لیکن یہ جو میرے ساتھ ہے جاوید اقبال، اس بندے نے کمال کیا ہے، کمال، خدا کی قسم۔ میرا بیگ بھی اٹھا کے، اور اپنا بیگ سارا بوجھ اٹھا کے، اور مجھ سے آگے پہاڑی ہے یہ پہاڑی۔ تو پھر ایک جگہ پہ ایسا ہوا کہ یہ مجھ سے آگے نکل گیا، اور آگے کافی آگے جا کے اس نے اپنے بیگز رکھ دیے، اور میری تلاش میں نیچے آ گیا کہ یار اس کے ساتھ میں وزن اٹھاؤں۔ تو اس دوران ہم ایک دوسرے کو ہم نے مس کیا۔ میں اس کے بیگوں تک پہنچا، یہ نیچے پتہ نہیں کہاں تک میری تلاش میں گیا۔ میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں۔ ایک چھوٹا سا بچہ عمر، جس کی عمر 12 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، وہ بھرپور خود اعتمادی کے ساتھ، یعنی بالکل وہ بچے شرماتے ہیں نا مہمانوں سے یا بڑوں سے، اس میں ایسی چیز نہیں تھی۔ فل کانفیڈنس کے ساتھ میرے پاس آیا، الیک سلیک کیا، بالکل میرے پہلو میں بیٹھ گیا، جس طرح کے ہم عمر بیٹھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں اور چائے پئیں، تو اس کے بعد آپ جائیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ابھی 12 بج رہے ہیں تقریباً، اور ہمارا کھانے کا ٹائم نہیں ہے، ہم اپنے ٹائم پہ کھانا کھاتے ہیں، تو ہم ٹاپ پہ کھانا کھائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ یار ٹاپ پہ کیوں، وہ تو اتنی مہنگی ہر چیز دیتے ہیں،
اور ہم آپ کو مفت میں کھانا کھلا رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ کھاؤ۔ تو میں نے کہا نہیں یار، آپ کو تکلیف ہوگی، اور تم تو بچے ہو، اور تمہارے گھر والے کہیں گے کہ اوہ تم مہمانوں کو کیوں لے کے آئے۔ کہتا ہے کہ نہیں نہیں یار، ہم آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے، دودھ ہے، دہی ہے، مکھن ہے، گھی ہے، دیسی گھی، اور بس روٹی پکا لیں گے اور چائے بنا لیں گے، اور کوئی تکلیف نہیں کرنی۔ اور اس دوران اس نے چیخ ماری کس طرح؟ ہم ایک پہاڑ پہ بیٹھے ہیں، نیچے گھاٹی ہے، سامنے دوسرا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے دامن میں ان کا گھر ہے، اس کو بانڈا کہتے ہیں۔ بانڈے کا مطلب ہے کہ موسم گرما میں رہائش کا عارضی انتظام۔ تو اس نے یہاں سے چیخ ماری، کوہستانی میں کچھ کہا۔ میں نے کہا یہ تم نے کیا؟ کہتا ہے میں نے کہا کہ آپ کھانا تیار کرو، 2 مہمان ہیں۔ میں نے کہا میں تو آپ کے ساتھ نہیں جا رہا ہوں، آپ نے کیوں آرڈر کیا؟ کہتے کیوں نہیں جاؤ گے؟ میں نے اس کو پورا یقین تھا کہ یہ تو جائیں گے ہی جائیں گے یہ میں نے کہا کہ یار میں چڑھائی نہیں چڑھ سکتا، یہ تمہارا گھر اتنا دور ہے، تو میں کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس نے مجھے کنونس کیا، یہ جو آپ پہاڑ اتریں اور میں آپ کو راستہ بتاؤں گا، اور پھر وہاں سے ٹاپ کی طرف راستہ جو ہے بہت زبردست ہے، اور یعنی وہ آسان ہے اور آپ مشکل راستے پر۔ اور اس کی بات صحیح، اس کا گھر جو مجھے بہت مشکل لگ رہا تھا، میں 1 گو میں وہاں تک اپنے بیگ سمیت پہنچ گیا، اور پھر اس نے ہمیں یہ کھانا کھلایا۔ چونکہ میں بہت زیادہ ہانپ رہا تھا، طبیعت تھوڑی سی مطلب کہ مسئلہ بھی تھا، اور تھکا ہوا تھا۔ دوسرا ہے کہ کوہستانی لوگ ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی کے بارے میں بڑے کانشیس ہیں، تو جو بھی وجہ ہوئی، لیکن میں عمر کی تصویر وغیرہ نہیں بنا سکا۔ اور اس نے ہمیں کھانا کھلایا، چائے پلائی، اور پھر ہم چل پڑے باڈگوئی ٹاپ کی طرف۔ تو اس کے بعد جو سفر کا مرحلہ تھا وہ مشکل تھا میرے لیے۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد پھر ہم واپس راستے پہ آ گئے، اور ٹاپ بالکل یہ سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن منزل معدور است، نزدیک نہیں تھا۔ تو بہرحال 3 بجے ہم باڈگوئی ٹاپ پہنچے ہیں، تو اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ جاوید کا خیال تھا کہ ہمیں جاری رکھنا چاہیے، ابھی ہمارے پاس 7 بجنے تک 4-5 گھنٹے ہیں، ہم اتروڑ پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے کہا یار مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، اور ابھی ہم بہت تھک بھی گئے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہاں آرام سے رات گزارتے ہیں، صبح سویرے اتروڑ کے لیے نکل جائیں گے۔ تو یہ کمرے ہیں 1000 روپے پر نائٹ، کیونکہ ابھی سیزن ختم ہو گیا ہے۔ یہ جو باڈگوئی ٹاپ ہے سال میں صرف 3 مہینے کھلتا ہے، یعنی جون، جولائی اور اگست، اور سپٹمبر میں چونکہ سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو کم سے کم ٹورسٹوں کی آمد و رفت تو ختم ہو جاتی ہے، اور پھر سپٹمبر میں ہی یہ کہتے ہیں کہ براہ راست بارش نہیں، برف باری شروع ہو جاتی ہے۔ تو 4 مہینے یعنی نومبر، دسمبر، جنوری، فروری تو یہ بالکل بند ہوتا ہے، کیونکہ برف پڑی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے رات گزاری، اور کافی لوگوں کا آنا جانا لگا رہا، لیکن ایک بات کا مجھے افسوس رہے گا کہ یہ دیکھیں، یہ دشت گرین خودرو سے بھرے ہوئے۔ یہ جاوید جو میرا دوست ہے، یہ تو زمیندار بندہ ہے نا، فارمر، تو یہ کہتا ہے کہ اس میں بہت بہترین باغ بھی بن سکتے ہیں، کھیت بھی بن سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر مویشی پالے جا سکتے ہیں، مرغیاں پالی جا سکتی ہیں، لیکن ان تمام تر امکانات کے باوجود دکھ مجھے ہوتا ہے کہ ان پورے پہاڑی علاقوں میں کالام سے لے کر کمراٹ تک دودھ نیچے سے آتا ہے، نیچے سے مطلب ہے کہ شہری علاقوں سے، دہی شہر سے آتا ہے، مرغی شہر سے آتی ہے، انڈے شہر سے آتے ہیں۔ تو بس اس ملک کی تقدیر تب بدلے گی جب کم سے کم یہ چیزیں جو ہے نا یہ اوپر سے نیچے جائیں۔ اور مجھے اس پہ بھی حیرت ہوئی کہ مثلا کمراٹ کے علاقے میں یا شڑنگل سے اوپر، یہ پورے ان تمام علاقوں میں
आलू काश्त किया जाता है, बंद गोभी काश्त किया जाता है, साग एक ख़ास किस्म का है समछल, वो काश्त किया जाता है। तो कुछ महंगी चीज़ें, मतलब कि ट्रेनिंग की भी कमी है ना, एजुकेशन की कमी है कि इन लोगों को समझाया जाए कि आप अपनी इन जंगलों से, इन पहाड़ों से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं तो खैर तमाशाई हूँ, तमाशाई तो निशाना ठीक लगाते हैं, लेकिन ये मेरी एक फीलिंग्स थी। बहरहाल कल का दिन एक लिहाज से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था कि मुसलसल चढ़ाई थी, और दूसरे लिहाज से बहुत प्यारा, इतने खूबसूरत मनाजिर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे थे। और एक और चीज़ मैंने सीखी कि जहाँ की मैं थक हार के ना ढेर हो जाता था, तो जावेद मुझे कहता है कि नहीं यार, आप यहाँ आराम न करें, और ये थकन जो है ना, ये पाँव में नहीं, ये जिस्म में नहीं, ये जहन में होता है। तो आप अपने जहन को समझाएं कि मैं नहीं थका हूँ। तो लेकिन मैंने ये सीखा ना कि जब मैं थक हार के ढेर हो जाता हूँ और अपने चारों तरफ मनाजिर पर, इस नीले आसमान पर, और ये ऊंचे दरख्तों पर और ऊंचे पहाड़ों पर नज़र डालता हूँ, और ये नज़ारे मुझे अपने आप में जज़ब होते हुए महसूस होते हैं, उसका जो सरूर और मज़ा होता है, तो वो सरूर और मज़ा इस तमाम थकन का हासिल होता है। तो इतनी देर तक की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।